بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے ان آیات میں، اور پہلے ان چہروں کا ذکر ہو رہا ہے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار کر گئے، جس نے اسلام سے محبت کی اور اس کو اپنایا، تو اس عمل کے نتیجے میں ایسے بہت ہی ڈراؤنے قسم کے ماحول میں بھی اس پر خوف طاری نہیں ہوگا. چہرہ تر و تازہ اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ بندے کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، دل بندے کا قائم ہو، دل میں اتنا اطمینان ہو، تو چہرہ تر و تازہ صرف اسی صورت میں رہ سکتا ہے. اگر دل خوف زدہ ہو تو اس کے سارے جو علامات ہیں اس کی پریشانی کی وہ چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی. تو یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے چہرے فرمایا اللہ پاک نے تر و تازہ ہوں گے اور یہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور کچھ چہرے جو ہیں وہ اداس ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے چہرے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوگی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ آج جو سلوک کیا جائے گا وہ کمر توڑ دے گا، کمر توڑ سلوک کیا جائے گا، یعنی بہت سختی ہوگی ان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوگا. یہ اس بات کو پہچان رہے ہوں گے. جو کچھ کمائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی ان کے، اس کے مطابق ان کا اعتراف ہوگا. کلا اذا بالغت التراقی، ہاں جب جان پہنچے گی ہسلی تک. تراقی یہ جو ہسلی ہے نا جی، یہ یہاں اس کو کہتے ہیں، اس مقام کو تراقی عربی میں، ہماری زبان میں اس کو ہسلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو تراقی کہتے ہیں. تو پاؤں سے پورے جسم سے جان نکل کر جب یہاں پہنچے گی تو کفار اور منافقین کے لیے یہ لمحہ بڑا درد سے بھرا ہوا ہوگا، بڑا پریشان کن ہوگا، بڑی گھبراہٹ ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جان ہسلی تک پہنچے گی، وکیل من راق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ اس کا جان جب ہسلی تک پہنچے گی، اوپر جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اب وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اب بچنے کے زیادہ امکان نظر نہیں آتے. لیکن جو لواحقین ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سبب لگ جائے اور یہ بندہ بچ جائے. تو اس وقت پھر جو
بڑے بڑے ماہر طبیب ہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ کوئی دم شام والا صاحب لاؤ، ہاں جی انہوں دم کراؤ، یا دعا کرو یا دم کرو، ہاں جی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی پھونک جھاڑ کرنے والا کہ اس کی جان بچ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ جو مرنے والا ہے نا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب بچنے کا امکان کوئی نہیں، اب فراق کی کڑی پہنچ گئی، اب میرا جدائی کا جو وقت ہے وہ آ پہنچا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ بہت سارے آثار اگلے جہان کے اس کو نظر آنے لگتے ہیں، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کئیوں کو ان کا مقام دکھایا جاتا ہے جی کہ یہ تیرا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، یا تو حقیقت سے پنڈلی کے ساتھ پنڈلی چمٹتی ہے، یا پھر یہ محاورہ ہے عرب کا کہ اس وقت اس طرح جان پر بنی ہوتی ہے جیسے پنڈلی سے پنڈلی چمٹ جائے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ بندہ اپنے رب کی طرف کوچ کرتا ہے۔ بڑے کوچ کیے ہیں زندگی میں، کوئی کس طرف کرتا ہے، کوئی کس طرف جانا ہے، آج ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ تو مزہ تو یہ ہے نا کہ یہ جا رہا ہو اور خوشی خوشی جا رہا۔ جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی اور زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اس کو جب ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو وہ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اب میرے خالق و مالک کی بارگاہ کی حاضری کا وقت آ گیا، اب دیدار کا وقت آ گیا۔ وہ بندہ خوشی سے چلے گا، جو اس کو دکھایا جائے گا، خوشخبریاں اس کو ملیں گی، پھر اس کو سلامیاں بھی ملیں گی۔ یہ بھی قرآن مجید میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اس کو سلامیاں ملیں گی۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں طرح کے، دوزخ والے بھی جنت والے بھی۔ نیکوکاروں کے پاس وہ قریب آگے ہوتے ہیں جنت والے، ہاں جی۔ اس وقت دونوں فرشتے قریب ہوتے ہیں کہ اب روح نکلنے والی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کن کی طرف جانے والا ہے۔ جو نیک بندے کی روح ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو لے آؤ، اس سے خوشبو آتی، اور کافر اور منافق کی روح سے بدبو آتی، جلدی سے وہ نیکی والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے آ کے اس کو تھام لیتے ہیں۔ اور جہاں جہاں سے بھی وہ گزرتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کس بدبخت کی روح ہے، جی اتنا تعفن پھیلتا، اور نیک اور صالح کی روح اس خوش ہو کے فرشتے پہنچتے کہ کس خوش نصیب کی یہ روح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی، ہمارا شمار بھی نیکوں میں ہو جائے۔